کس کو؟ جی 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 صحیح ہے بھائی. کہتے ہیں کہ اگر بیگم کو کوئی خاص میڈیکل مجبوری نہ ہو. اچھا دوبارہ میں یہاں ویڈیو اناؤنسمنٹ بھی کر دوں, 13ویں روزے کے بعد ہمارے ہاں اعتکاف کے لیے رجسٹریشن شروع ہو جائے گی. پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ. تو جنہوں نے بیٹھنا ہے, اور کھانے کی مد میں جو انتظامیہ ہے وہ 8,000 روپے لے رہی ہے, تو اس میں سحری اور افطاری کا انتظام ہوگا. جو بچ جائیں گے پھر وہ بتا دیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے, واپس کر دیں یا آپ کی اجازت سے مسجد میں دے دیں, یا رفیع بھائی سے مشورے کے لیے. اگر بیوی کی کوئی خاص میڈیکل مجبوری نہ ہو لیکن وہ اس وجہ سے کہ بچوں کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اس پر ہے, کوئی خاندانی سپورٹ موجود ہے, جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا ہوا محسوس کرتی ہے, اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اگلا بچہ 3 سے 4 سال کے بعد ہو, لیکن شوہر کی خواہش ہے کہ 2 سال کے بعد اگلا بچہ ہو, تو ایسی صورت میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ شوہر کی خواہش کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے, باہمی رضامندی. دیکھیں کوئی خاص میڈیکل مجبوری اگر نہیں ہے تو یہ جو ہے نا خود کو تھکا تھکا محسوس, یہ سب کوئی آج کل سب خود کو تھکے تھکے ہی محسوس کر رہے ہیں. یہ تو مرد بھی تھکے تھکے, عورتیں بھی, سبھی بھی. اس کا حل یہ ہے کہ ایکٹیو ہونا چاہیے انسان کو. کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں کہ کیا کمی ہے آپ کے اندر. آج کل تو ٹیسٹ ہوتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے. ہمارے ایک دوست کی اہلیہ کو ایسے کپاہٹ رہتی تھی, بہت بیمار, کسی ڈاکٹر کو دکھایا, انہوں نے چند وائٹامن دیے فٹ فاٹ, تو اس کو لمبا کھینچنا نہیں چاہیے. تو میڈیکل سائنس نے اتنی الحمدللہ ترقی کر لی ہے کہ بہت سے مسئلے 2 منٹ میں حل ہو سکتے ہیں جو ہم لمبا کھینچتے ہیں. خاص طور پہ نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, رات کو جن نظر آ رہا ہے, چڑیل نظر آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ اکثر ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں اگر شروع میں علاج ہو جائے نا تو 10-15 دن میں بندہ فٹ فاٹ, جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ میڈیسن دے دیتے ہیں, 8-10 دن میں فٹ فاٹ ہو جاتا ہے بندہ. اور اگر اس کو نہیں ٹھیک کیا, لے کے چلتے رہے اور عاملوں میں پڑ گئے, جن بھوت چڑیلوں میں گئے کام سے, زندگی برباد. میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں, ان کو 18-20 سال کی عمر میں بیمار ہو گئے, دماغ ان کا خراب ہونا شروع ہو گیا, ماں باپ پریشان کہ کسی نے جادو کیا. میں نے کہا بھائی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ, 10-15 دن میڈیسن کھائیے, فٹ فاٹ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. تو خام خمیں نا فنٹر بننے کی کوشش مت کیا کرو. تو یہاں بھی ایسے ہی جو خواتین کہتی ہیں خود کو تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں ہم, یہ آج کل بڑے چل رہے ہیں. کام وام تو ہے ہی نہیں, آپ کو پتا ہے آج کل بھائی کام تو ہماری ماؤں نے کیے ہیں یار. چٹنی بناتی تھی, سل پہ پیس رہی ہوتی تھی بیٹھ کے گھنٹہ. آٹا بھی گوندنا ہے, اب آٹا گوندنے کی مشینیں آ گئی ہیں اور گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا پلگ لگانا ہوتا ہے اور بٹن دبانا ہوتا ہے, اس میں ٹھیک ٹھاک انرجی خرچ ہو جاتی ہے, ٹھیک ٹھاک انرجی. کیونکہ مشین اٹھانا, میں دیکھتا ہوں نا بچوں کو, بولو کہ میں جیسے کوئی چیز گرائنڈ کرنی ہوتی ہے, بچوں کو بولتا ہوں نا بیٹا یہ کرو, تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے ایسے جا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی قیامت آنے والی ہے ان کی. تو یہ سستی کامن مسئلہ بنا ہے پوری قوم کا. تو کوئی بیماری ہے تو یہ خاتون ڈاکٹر کو دکھائیں. ہاں کوئی بیماری ہو, ڈاکٹر کہے کہ نہیں ابھی وقفہ ضروری ہے, اور ڈاکٹر بھی پھینکو نہ ہو, صحیح ڈاکٹر ہو, ریلائبل ڈاکٹر ہو, ورنہ ڈاکٹر بھی آج کل ماہر ڈاکٹر کم ہی ہوتے ہیں. تو وہ اگر کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, روکا جا سکتا ہے نسل. اور اگر وہ نہیں کہتا تو پھر 2 سال کا وقفہ کافی ہے. دیکھیں شریعت میں لبرل لوگوں میں اور اسلام میں کیا فرق ہے. ہمارے ہاں ماڈرن اور لبرل لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کی جب شادی ہو جائے تو بچہ پیدا کرنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. دونوں چاہیں گے تو بچہ پیدا ہو, ورنہ نہ ہو. شریعت میں الٹا ہے, بچہ روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں میں سے ایک کی بھی خواہش ہے کہ بچہ ہو تو پھر نہ مرد کو روکنے کی اجازت نہ عورت. شوہر چاہتا ہے مجھے اولاد چاہیے تو بیوی روک نہیں سکتی. بیوی چاہتی ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو شوہر کوئی حمل روکنے کی تدبیر اختیار نہیں کر سکتا. اسلام یہ کہتا ہے بچہ روکنا دونوں کا رائٹ نہیں ہے, بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بچہ ہونا دونوں کا رائٹ ہے. لہذا کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ عورت کہہ دے کہ میں آپ کو بچہ نہیں دوں گی, نہیں ابھی نہیں, 2 ہو گئے یا تیسرا نہیں دوں گی. نہ, یہ عورت نہیں روک سکتی. نہ مرد کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے چونکہ تمہارے 2 ہو گئے, میں اب مجھے خرچے پڑیں گے میرے اوپر, میں نہیں روک سکتا. نہیں, عورت چاہ رہی ہے تو ہوگی اولاد. تو اس لیے ایک طرف ہو جاؤ, یا تو انگریز بن جاؤ, انگریز کے پٹھو بن جاؤ, یا اسلام کی طرف آ جاؤ. ہاں کوئی میڈیکل ایشو ہے, بعض صحتیں عورت کی کمزور ہوتی ہیں, وہ نہیں ہو پاتا, پھر وہ ایک الگ بات ہے. تو اگر میڈیکل ایشو نہیں ہے جو عام طور پہ نہیں ہوتا. اچھا میڈیکل ایشو کھڑے ہوتے ہیں حمل روکنے سے. حمل ہونا یا بچہ ہونا تو نیچرل ہے نا, اس سے میڈیکل ایشو تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں. میڈیکل ایشوز جو کھڑے ہوتے ہیں, جو پیدا ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں پریگننسی روکنے سے. کیونکہ روکنا آسان کام نہیں ہے. میڈیسن لیتی ہیں عورتیں, دوائیں لیتی ہیں, پریگننسی کو گراتی ہیں, اتنے مسائل ہیں اس سے. حمل روکنے کی کوئی ایک دوا بھی ایسی نہیں ہے جس کے خطرناک سائیڈ افیکٹ نہ ہو. اگر کوئی دوا ہوگی نا جس میں کہیں گے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, تو اس کا کم سے کم افیکٹ یہ ہوگا کہ بیوی کا موڈ خراب رہے گا جس دن وہ میڈیسن کھائے گی. اور بیگم کا موڈ خراب ہو, آرمی چیف کا موڈ خراب ہو جائے نا, اتنا برا نہیں ہے. آپ کے حکمرانوں کا موڈ خراب ہو جائے, SHO کا موڈ خراب ہو جائے,
کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. بیگم کا موڈ خراب ہو, کوئی نہ کوئی گھر میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے انسان, کیونکہ وہ پارسل کرتی ہے, یعنی وہ موڈ خرابی جو ہے نا وہ سب جگہ پھیلے گی. وہ بچے بلا وجہ پٹ رہے ہوتے ہیں, میاں کو بلا وجہ, پھر میاں بھی غصہ آ جائے, تباہی ہے. تو اس لیے چڑچڑا پن جو طبیعت میں پیدا ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا دخل کس سے ہے؟ حمل روکنے کی دواؤں سے. چڑچڑی ہو جاتی ہے طبیعت. حکیم محمد سعید صاحب نے ایک واقعہ لکھا تھا, انہوں نے لکھا کہ کسی کا واقعہ سنا ہے اپنی کسی پیشنٹ کا, ان کے گھر میں لڑائیاں رہتی تھیں, پھڈے رہتے تھے. تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی اولاد پیدا کرو. تو کہتے ہیں جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی ہے نا, پھڈے ختم, کیونکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا. وقتی طور پہ بیماریاں تو ہوتی ہیں پریگننسی میں, لیکن وہ نیچرل ہیں, وہ حمل کا حصہ ہیں. لیکن حمل روکنے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ حمل سے نہیں ہوتے. ہاں, ہر سال ہی بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کے لیے بیچاری کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے, یا صحت برباد ہوتی جا رہی ہے. بعض عورتوں کو صحیح خوراک نہیں مل رہی ہوتی, سارا فوکس مرد نے بچہ پیدا کرنے پر لگایا ہوتا ہے. کیونکہ بچہ جب بنتا ہے, عورت کو کیلشیم, خاص طور پہ جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے, آئرن کیلشیم کی کمی ہوتی ہے. تو وہ غذائیں جن میں کیلشیم اور آئرن ہو, وہ اس کو انڈے منڈے کھانے پڑتے ہیں اس کو. اب آپ نے اس کو کدو کھلا رہے ہو, اس کو صرف جو ہے آپ نے ابلی ہوئی سبزیوں پہ ٹرکائی, کھلا ہی نہیں رہے اس کو, اور میرا بیان سنا ہے کہ بچے زیادہ پیدا کرنے چاہیے, تو وہ پھر ظلم ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھو, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا اور عورت کمزور ہو, تو بچہ کمزور نہیں پیدا ہوتا, بچہ پورا صحیح پراپر ہو, وہ ساری طاقت ماں کی کھینچ لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ماں میں اگر کسی چیز کی کمی ہوگی نا, تو اکثر بچے میں نہیں آتی وہ کمی. بچہ اپنے آپ کو, جیسے انڈا جو پیدا ہوتا ہے نا, مرغی جب انڈا دیتی ہے, تو ماہرین کہتے ہیں انڈا اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک انڈے کے اجزاء مکمل نہیں ہو جائیں گے. بھائی ہر انڈے میں ایک خاص مقدار میں آئرن ہوتا ہے, میگنیشیم, پوٹاسیم, جو سارے اس کے اجزاء ہیں, زنک ونک, جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے انڈا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. اب ہوگا یہ کہ مرغی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ مرغی جتنی اس کے اندر جو منرلز وغیرہ تھے وہ سارے اس نے پارسل کر دیے انڈے میں, کیونکہ انڈا بنے گا نہیں اس وقت تک. تبھی آپ مرغیوں کی خوراک صحیح نہ ہونا, تو جو مرغی انڈا دیتی ہیں ان مرغیوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے, انڈے کا بیڑا غرق نہیں ہوتا. انڈا پراپر نکل کے آئے گا مارکیٹ میں, مرغی کا آپ دیکھ لینا بال جھڑ گئے, بیڑا ہی غرق. تو اس مرغی کو کھلانا پڑتا ہے جو انڈا دے رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کنجوس لوگ نہیں کھلاتے. میں نے مرغیاں پالی ہیں, ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے گھر میں گیا, انہوں نے مرغی خریدنی تھی, مجھے ایسا حال رکھا ہوا تھا مرغیوں کا, میں نے کہا ان کو کھلاؤ تو صحیح. جو گھر کا تھوڑا بہت بچا ہوا ہوتا ڈال دیتے, کہتے ہیں یار پھر انڈا مہنگا پڑتا ہے. میں نے کہا میرے بھائی مر جائے گی, یہ جانور پہ بھی ظلم کرنے کا گناہ ملتا ہے. تو ایسے ہی جب پیٹ میں عورت کی پریگننسی ہوتی ہے, بچہ ہوتا ہے نا, تو بچہ جب تک مارکیٹ میں نہیں آتا, جب تک اس کے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, تو بیڑا کس کا غرق کر دیتا ہے, وہ ماں کو خوراک صحیح نہیں مل رہی ہے تو وہ ماں کو چوس لیتا ہے. تبھی پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر خواتین میں ہڈیوں کے مسائل, کمر کے مسائل, بال گر گئے سارے, اور چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے. وہ ہیں جن کے میاں کیا ہیں, کنجوس. نہیں آ رہی سمجھ بات؟ جن کے میاں کیا ہیں, کنجوس قسم کے میاں, تو یہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے اچھی خوراک گھر والوں کو کھلایا کرو. اچھی کا مطلب کھجور, گوشت, کھجور, انڈے, 3 چیزوں کو فوکس کرو. گوشت کے پیسے نہیں ہے تو انڈا. انڈا سب سے اچھا, ماہرین کہتے ہیں پروٹین کس میں ہے. جن کو گوشت نہیں ملتا نا, غریب ہے, نہیں کوئی بات نہیں, انڈا گوشت سے بھی زیادہ اچھی چیز. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈے پھوڑ دیا کرو, اور انڈے سے گھبراؤ مت. 5-5 6-6 انڈے آدمی آرام سے ایک ٹائم پہ کھا سکتا. آپ تھوڑا سا احتیاط کیجیے, مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں. 5-5 6-6 انڈے ایک ٹائم پہ کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیسے کھانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج تو رمضان ہے نا, آپ لوگ کون سا کچھ کرنا تو ہے نہیں, گھر جا کے بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے, تھوڑا اچھی کام کی باتیں آ جائے. انڈے کو پہلی بات یہ, جو بالکل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا, وہ ہاضمے میں مسئلہ کرتا ہے. حکیموں میں مشہور ہے کہ فل زردی کا پکا ہوا انڈا دشمن کو کھلاؤ اور ہاف بوائل خود کھاؤ. یہ حکیموں میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے ہم نے. جو فل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا, فل بوائل, وہ ہضم نہیں ہوتا اتنے, وہ گیس پیدا. جن کا میدا بہت پاورفل ہے وہ کھاتے رہے, لیکن نارمل آدمی کے ہضم نہیں ہوتا. تو ہاف بوائل انڈا ہو, اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے, پانی میں انڈے کو تل کے کھاؤ. میں ایسے ہی انڈا بناتا ہوں, پانی میں انڈا تلتا ہوں. آپ کہو گے تلنا کیسا ہو گیا پانی میں؟ بہت مزے کا انڈا بنتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, 4-5 انڈے لے کے ایک ہی ساتھ پیالے میں ڈال دیے, ایک ہی ساتھ, زردی نہ ٹوٹے ان کی. پھر زردی جب ٹوٹتی ہے تو مزہ نہیں رہتا پھر کھانے میں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اب آپ کا, ہر آدمی کا اپنا وہ ہوتا ہے. انڈے کی تو زردی میں ہی تو ٹیسٹ ہے, جو زردی الگ سے ہوگی تو مزہ آئے گا. تو آپ نے کیا کیا, پانی کو فرائی پین میں پانی ڈال دیا. اس جب وہ پانی کھولنے لگے, یعنی ہلکا پانی ہو, زیادہ نہ ہو,
تو وہ پیالہ آپ نے اس میں پلٹ دی. چاہیں تو ہلکا سا نمک ڈال دیں اس پانی میں, ہلکا سا, زیادہ نمک شمک نہ ڈالیں, تو وہ پانی میں ہی وہ نمک بھی پکا ہوا نمک کم نقصان دے, کچا نمک زیادہ نقصان دیتا ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں کچا نمک کھا کے ایک دم بی پی شوٹ کرتا ہے ان کا, پکے ہوئے نمک سے اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا, تو نمک کو پکا لیا کریں. تو آپ نے کیا کیا, پانی فرائی پین میں تھوڑا سا پانی جتنا آئل ڈالتے ہیں, وہ جب اچھی طرح گرم ہو گیا تو وہ 5 انڈے یا 4 انڈے یا 3 انڈے حسب توفیق آپ نے اس میں ڈال دیے. اور اب امن اور شانتی کے ساتھ بیٹھ جاؤ, جلد بازی نہیں کرو, کھڑے ہو کے دیکھو نہیں یہ پک کیوں نہیں رہا, کیونکہ وہ دیر لگائے گا, تیل میں فوراً پک جاتا ہے. کیونکہ اس نسخے میں یہی ہے کہ انسان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, پکنا کیوں نہیں پک رہا, پھر وہ جا کے کیا کرے گا, چمچ سے نا اس کو ہلانا شروع کر دے گا, پلٹنا شروع کر دے گا, اس سے زردی ٹوٹ جائے گی, وہ انڈے کا مزہ خراب ہو جائے گا. تو آرام سے بیٹھ جاؤ بس, تو ٹائم لگے گا اس کو پکنے میں, ہوتے ہوتے جب پانی خشک ہو جائے گا تو بس انڈا تیار ہے. وہ آپ انڈا کھا لو اپنے خرچے پہ, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ دیکھنا ہضم بھی ہوگا, کوئی طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا. اور روٹی کم کھاؤ نا, یہ زیادہ کھا لو, روٹی میں بھی تو پیسے خرچ ہوتے ہیں. انڈا سستی ترین پروٹین کی ایک سورس ہے, تو اس لیے غریبوں کے لیے بہترین چیز ہے انڈا. اور اگر انڈے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر یقین کر لو آپ کو اللہ روٹی میں ہی وہ ساری طاقتیں دے دے گا. جو کھانے کو مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرو, لیکن جب پیسے ہیں تو پھر کنجوسی مت کیا کرو, انڈے پھوڑ دیا کرو, کھایا مت کرو, پھوڑا کرو انڈے. اس سے بہت زبردست چیز ہے انڈے. اور دیسی انڈا میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے زیادہ اچھا ہضم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو اس پہ اختلاف ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دیسی انڈا طبیعت پہ کم بوجھ بنتا ہے بنسبت یہ جو فارمی انڈا ہے. اب ڈاکٹر جانے آپ جانو, لیکن میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ وہ انڈا یہ جو دیسی ہے نا, اور دیسی بھی ہماری مرغیوں والا دیسی, جو لوفری کرتی ہیں, گھومتی ہیں پھرتی ہیں, دھوپ میں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں. میں نے ایسی 40-50 مرغیاں پالی ہوئی ہیں. ابھی ہوا کیا تھا دیکھو, میری ساری مرغیاں مر گئی تھیں 3-4 سال پہلے, وبا آئی تھی نا, اور کوتاہی بھی تھی اس میں. تو اس کے بعد 2-3 بچی اور ایک مرغا بچہ, پھر اسی سے نسل بڑھی, پھر 50-60 ہو گئی. لیکن اس میں آدھے مرغے آدھی مرغیاں. اب وہ جو مرغوں نے تباہی پھیلائی ہوئی تھی, مرغے کم ہونے چاہیے, مرغیاں زیادہ ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے ایک دن ان سب مرغوں کے جنازے پڑے ہم, اور وہ سارے مرغے ہم نے کہاں ڈال دیے, فریزر میں ڈال دیے, دیسی مرغے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ حسب توفیق خود بھی کھا رہا ہوتا ہوں, دوستوں کی دعوت بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یار میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ مرغے مریں, لیکن فطرت یہ چاہتی ہے کہ ان کو کاٹ کے کھاؤ, اور 4 مرغیوں کے ساتھ صرف ایک ہی مرغا رہے. سمجھ گئے؟ تو فطرت یہ بھی چاہتی ہے کہ مرد اور عورت جب برابر ہو جائے نا ریشو ان کا, تو فطرت چاہتی ہے مردوں کو مارو, کمبختوں کو مارو ان کو, تاکہ 2-3 عورتوں کے ساتھ ایک مردو, بس باقی سارے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ لڑیں گے آپس میں, ماریں گے ایک دوسرے کو, ٹینشن میں جائیں گے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو فطرت نے مرد اور عورت کا ریشو اس لیے زیادہ نہیں رکھا کہ سب کی ایک ایک بیوی ہو. مرد مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, جنگوں میں, لڑائیوں میں, حادثات میں. تو یہ موت کا ریشو ہمیشہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے, اور مردوں کی عمر بھی عام طور پہ عورتوں سے کم ہوتی ہے. بیوائیں بہت دیکھی ہوں گی, رنوے بہت کم دیکھے ہوں گے آپ نے. میں نے بھی بتایا تھا نا, کینیڈا میں ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے میری والدہ کی عمر 80 سال اور میرے والد 95 سال کے. میں نے کہا تمہاری ماں کو سلوٹ ہے کہ تمہارے ابا کو 95 تک پہنچنے دیا اس نے. یہ کریڈٹ میں نے کہا ابا کو نہیں جاتا, یہ کس کو جاتا ہے, آپ کی ماں کو جاتا ہے. انہوں نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ 95 تک پہنچ گئے, ورنہ شادی شدہ آدمی 95 تک نہیں, وہ پہنچنے نہیں دیتی اس کو. بھائی اچھا میرے بھائی, ہاں تو انڈا بنا کے کھا لیا کرو. اور ایک اور چیز بتا دوں یار, چلو رمضان ہے تو تھوڑا سا کیا خوش باتیں, ہم تھوڑا سا انجوائمنٹ کی باتیں بھی ہو جائیں نا, کیا خیال ہے؟ لوگ بولیں گے مولوی صاحب نے ٹوٹکے بتانے شروع کر دیے. بھائی ٹوٹکے اگر ہیں اچھے تو بتا دیے جائیں, کیا خیال ہے؟ ریسیپی سمجھ لو آپ اس کو. میں نے وہ کینیڈا میں ایک شربت شیئر کیا تھا, کیونکہ رمضان میں نا میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا کہ کم کھاؤ کم کھاؤ, وزن بڑھانا ٹھیک نہیں ہے, ایکٹیو رہنا کیا ہے اچھا ہے, کیا خیال ہے, بولا ہے نا. تو یہ جو آپ شربت پیتے ہو نا, چینی وینی, میں نے تو آپ کو بتایا نا, میں نے بیان میں بتایا 30-35 سال سے شربت نہیں پیا میں نے, 1-8 گلاس کہیں پی لیا ہوگا. یہ اللہ نے ہمیں ویسے ہی اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے, کیونکہ میں نے تجربہ کیا جب شربت پیو طبیعت میں سستی ہوگی. تو کیا کرنا ہے ایسی چیز کا جس سے آپ کی طبیعت میں سستی ہو, آپ کام ہی نہ کر پاؤ, ہٹا دو اپنی زندگی سے اسے. تو رمضان میں آپ خوراک کی بڑی اچھی پریکٹس کر سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو اچھی خوراک کا عادی بنا سکتے ہو. یہ ایسا گفٹ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے, یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اس کا فائدہ اٹھاؤ, روحانی بھی جسمانی بھی. روحانی فائدہ تو تہجد, تراویح, تلاوت, صدقات و خیرات خوب کرو رمضان میں دبا کے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جاتے تھے رمضان میں.
تراوی پڑھتے ہیں لوگ ماشاءاللہ، تلاوت کرتے ہیں، عبادت اس میں عام طور پہ زیادہ ہی ہوتی ہے، دعائیں مانگو راتوں کو اٹھ کے، یہ ہے روحانی۔ جسمانی فائدہ کیا؟ خوراک کو بہتر کر لو۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو آج میں سحری میں نے کیا کیا ہے، نہیں سحری کی میں نے کیسے چند کھجوریں کھائی ہیں اور ایک گلاس دودھ پیا ہے، بس سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چند کھجوریں اور ایک گلاس دودھ، 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابھی بھی بولا جا رہا ہوں، پھر قرآن بھی یاد کرنا ہے تراویح میں سنانے کے لیے، تو چند کھجوریں اور ایک گلاس دودھ بھی اپنی گائے کا، دیسی، بالکل ایک دم پتا چل رہا ہے دودھ ہی نکل رہا ہے، ڈیزل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور دیسی جو آرگینک دودھ ہوتا ہے نا، تو طبیعت بھی فٹ فاٹ رہتی ہے۔ میں صبح پھوڑ دیتا، ابھی یہاں تک ڈکاریں آ رہی ہوتی کہ نہیں آ رہی ہوتی بیٹھ کے، تو ہم نے گرمیوں کے روزوں میں تجربہ کیا، 2 کھجوریں بھی سحری میں کھا لو، گرمیوں کے روزے بھی نکل جاتے ہیں آرام سے۔ تو یہ آپ کو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنے کا، اچھی خوراک کا عادی بنا لو اپنے آپ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو افطاری میں 2-3 کام لازمی کر لیں آپ۔ روٹی کم سے کم کر دو اپنی خوراک میں، افطاری میں روٹی کو کیا کرو، چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو، 1 مہینہ نہیں کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر کھا لینا بعد میں، تو کم سے کم کر دو روٹی کو۔ جب بھوک لگ رہی ہے کچھ کھجور کھا لی، کچھ چنے، تھوڑے بہت چنے کھا لیے، گوشت کھا لیا، انڈا کھا لیا، یہ مدذل العالیہ 2-3 چیزوں کو اس نے کھا لیا۔ آج کل مدذل العالیہ کا مطلب جو سامنے آیا کھا لیا، اسلام میں جو مدذل العالیہ کا مطلب 2-4 نوالا کھا لیا، اسلام کا مدذل العالیہ اور ہم لوگ کا مدذل العالیہ میں کیا ہے فرق؟ تو کنٹرول کرو، افطاری میں شربت مت پیو، شربت پینا ہے تو جو میں نے بتایا تھا شربت وہ والا پی لو، میں نے پوری ریسیپی شیئر کی تھی آپ کے فائدے کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پودینے کو پانی میں ڈال کے رکھنا ہے، تھوڑی دیر پانی میں پڑا رہے گا وہ، تو اس کی مٹی صاف ہو جاتی ہے، پھر اسے نکال کے اچھی طرح دھو لیا۔ کراچی میں تو یہ بھی نلکے کے پانی سے دھونے کے بعد پینے کے پانی سے الگ سے دھونا پڑتا ہے، کیونکہ نلکے کے پانی نے اس کو گندا کر دیا ہوتا ہے، تو اب اس کو پینے کے پانی سے دھو لو آپ۔ پنجاب کو مجھے نہیں پتا، تو یہاں آپ نے دھونے کے بعد اس کے پتے نکال کے، یا پتے پہلے نکال لو، نکالنے کے بعد آپ نے کیا کیا، ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو وہ جو گرینڈ کر لو، اس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، گرینڈ کرنے سے پہلے اس میں 2-3 لیمو بھی ڈال دو، یا 1 لیمو، یا جو بھی آپ، وہ تجربہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہو، وہ آپ کو خود تجربہ ہو جائے گا۔ لیمو میں فرق ہوتا ہے، کچھ لیمو بڑے کڑوے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ میں ترشی زیادہ، کچھ میں کم، وہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو وہ آپ نے چھلکوں سمیت اس میں بیج نکال لو، چھلکوں سمیت گرینڈ کرنا ہے، اس میں چھلکے نہیں نکالنے اس میں۔ لیمن کا چھلکا بہت ہی کوئی خاندانی چیز ہے، تھوڑی خاندانی ہوتی میں نہیں بتاتا آپ کو، میں نے تجربہ کیا ہے، بہت ہی کوئی خاندانی چیز ہے لیمن کا چھلکا۔ تجربہ کے اندر باڈی بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے اس سے، تو وہ چھلکا بھی آپ نے اس میں پودینے کے ساتھ گرینڈ کر دیا، اور تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اس کو رکھ دیا، تاکہ وہ اچھی طرح اس کے سارے اثرات کس میں آ جائیں، پانی میں، اور رکھ دو اس کو افطاری کے لیے۔ افطاری سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اب 2 قسم کے شربت ہیں، آپ کا جو دل چاہے اس میں پی لو۔ ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اسی کو آپ نے افطاری کے وقت میں اس میں حسب توفیق پانی ڈالا، گرینڈ کیا، اور شہد ڈال دو اس میں میٹھے کے لیے، کیونکہ یہ کڑوا ہوتا ہے، پیا نہیں جائے گا ایسے۔ شہد ڈال دیں گے، وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا شہد ایسے ہے جو آپ افورڈ، یعنی بہت میٹھا نہ کر دو اس کو۔ شہد ڈال دیا آپ نے، برف ڈال، اچھا پھر چھان لیا اس کو آپ نے، تاکہ یہ چھلکے مل کے سارے طبیعت پہ بوجھ نہ ہو، تو مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ اتنا مزے کا مشروب بنے گا۔ یہ جو پودینہ ہے نا، یہ بہترین اینٹی الرجی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، جسم میں خارش، مارش، ان سب چیزوں کے لیے۔ میں نے اپنا تجربہ شیئر کیا تھا، میں کتنا بیمار رہتا تھا، خارش رہتی تھی، اور میری والدہ مجھے حکیم مرسلین کے پاس لے گئی، انہوں نے بولا کہ صرف پودینے کا پانی نکال کے پی لیا کرو، ورنہ کتنی اینٹی الرجیاں کھا رہا تھا، کیا کیا کر رہا تھا، تو وہ پودینے کا پانی پیا فٹ فاٹ۔ تو پودینہ ہلکی چیز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں پودینے کا عرق بھی آ گیا، لیمو بھی آ گیا، تو یہ بہت ہی اچھا مشروب بن جائے گا افطار میں پینے کے لیے، مزے کا بھی ہوگا، ہاضمہ بھی کرے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر اس کو چاہتے ہو کہ آپ اور پاورفل بنا دو، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ یہ مشروب جو آپ نے جو ہے نا، جو پودینے کا رکھا کنارے پہ، اس میں آپ چقندر کا اتنا سا گلاس کا رس چقندر کا، اور اتنا ہی سیب، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ایک گلاس کے 3 حصے کر لیے، 1/3 یہ پودینے کا اس میں آ گیا، 1/3 چقندر کا جوس، 1/3 سیب کا جوس، اور تینوں کو مکس کر لیا۔ مزہ نہ آئے پیسے ہمیشہ کے لیے واپس۔ تو یہ بہت ہی پاورفل قسم کا، اس میں صرف شوگر کے مریضوں کا مسئلہ ہوگا کہ اس میں پھر چقندر میں شوگر بہت ہوتی ہے، لیکن عام نارمل آدمی کو اس سے فائدہ ہوگا۔ چقندر کیا کرتا ہے، آپ کی باڈی کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے، اور بہت فائدہ مند ہے وہ۔ آپ پھر
حکیموں سے ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ چقندر کیا کرے گا آپ کے ساتھ, تو بہت فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. اور آپ دیکھنا جس دن افطاری میں آپ نے یہ سب کچھ یہ والا پی لیا اور روٹی چاول سے آپ نے اوائڈ کیا, تو آپ دیکھنا آپ کو اس دن الگ ہی محسوس ہوگا, یار کچھ کہیں اور پہنچے ہیں, اتنی جسم میں طاقت آئے گی. یہ کام کر لو اپنے خرچے پہ. اور یہ چقندر کا یہ جو پیو گے نا, جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں, آپ تھوڑے دن میں اپنا چہرہ دیکھ, میں نہیں پی رہا, صرف مشورے دے رہا ہوں. آپ کہو گے آپ کیوں نہیں ایک دم ایسے ٹارزن بن گئے, مشورہ دے رہا ہوں نا. 3-4 دن آدمی کرتا ہے, پھر بولتا ہے چھوڑو یار پانی پی لو, لیکن یہ کریں آپ, اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کیوں چھوڑ دیا 3-4 دن, میرا پیٹ تھوڑا خراب ہونے لگا تھا. آئرن جس چیز میں زیادہ ہو تو پیٹ پہ وہ تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے, میرے ساتھ ہوتا ہے ایسا. تو میں نے کہا آہستہ آہستہ میں یوز ٹو ہوں گا اس کا. لیکن آپ یہ چقندر کا اور سیب کا اور یہ پودینے کا پیو, خواتین کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. چہرے کی ایسی فریشنس ہوگی, چمک پیدا ہو جائے گی. کمزوری ومزوری مارکیٹ سے شارٹ, یہ جو ہر وقت تھکی تھکی سی فیل کرتی ہوں, اس کے بعد بھی اگر تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. تو یہ والا شربت پی لیا کرو, یہ باقیوں سے جان چھڑاؤ, چینی سے. اور یہ جو اور بازار کا تو کبھی بھی کچھ نہ پیو, کتنی اچھی کمپنی ہو. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, ذرا سا کوئی بازار سے کسی اچھی کمپنی کا بھی میں نے جوس پیا ہے نا, فوراً گلا خراب ہوا. اس کا مطلب کچھ ہے. اس گنے کا جوس پی لو گے نا, وہ جو گندا, اس سے گلا نہیں خراب ہوگا, وہ کم نقصان دہ, وہ بھی نہیں پیا کرو, مکھیاں بھی اس میں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی وہ کم نقصان دہ ہے. اور یہ جو پیکنگ کے جوس آ رہے ہیں نا ڈبے کے, جو بڑی اچھی اچھی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں, لوکل کی تو بات ہی نہیں کر رہا, مت پیو, ان کے قریب مت جاؤ. یہ صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے ہوگا, ان میں کچھ فائدہ بھی ہوگا, سیب ویب ہوگا, انگور منگور ہوگا, لیکن اس کے نقصانات ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. پھلوں کا جوس تو ویسے بھی نہیں پینا چاہیے, پھل کھانے چاہیے. تو چقندر اور سیب کا میں نے صرف رمضان کی وجہ سے آپ کو کہہ دیا, اور اس میں جو لیمن وہ ملے گا تو اس میں شوگر کے نقصان کو یہ کم کر دے گا اور اس کے فائدے بڑھ جائیں گے. تو یہ پی لیا کرو اپنے خرچے پہ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھوڑا نہ کرو. اور اتنا لوگ کھاتے ہیں, پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں, ایسے عجیب عجیب سے ٹہل رہے ہوتے ہیں. آپ چند دن تجربہ کرو, آپ کی باڈی جو ایکٹیو ہو جائے گی نا جب کم کھانے سے, یعنی افطاری میں آپ نے روٹی چاول کم کھانے, اس کو کم فوکس کرو, اور تو آپ دیکھنا آپ کو الگ ہی پتہ چلے گا. یار کوئی نہیں, جو لوگ وزن کم کر لیتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے دوبارہ پیدا ہوئے ہیں ہم, ایسا لگ رہا ہے دوبارہ. میں نے رمضان سے پہلے اپنا ویٹ کیا اور گھر والوں کو بتایا کہ عید کے بعد اگر یہ کم نہیں ہوا, اس کا مطلب میں نالائق ہوں, اس کا مطلب رمضان میں بھی کوئی فائدہ, حالانکہ میرے پاس وزن کم کرنے کا کوئی زیادہ آپشن ہے نہیں, یعنی اتنی اسپیس ہی نہیں ہے, وزن کم کر کے میں جاؤں گا کہاں. پھر بھی مجھے یہ فکر ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے. تو رمضان میں اگر وزن کم نہیں ہوا, میں نے پہلے روزے کو وزن چیک کیا, میں نے کہا اگر یہ عید کے بعد بھی اتنا ہی ہے, اس کا مطلب رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے میں آپ لوگ بھی وزن چیک کر لو, اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں رمضان کے بعد ڈبل نہ ہوا, جو اسپیڈ چل رہی ہے نا زیادہ ہی ہوگا. آپ تو بڑھائیں تھوڑا سا, آپ بڑھاؤ, آپ تو یہ چقندر مقندر پی لیا کرو, چھوڑ دو, کھا لو. اور یہ جو لوگ چکنائی چھوڑ دیتے ہیں نا, چربی وربی, ایکچولی ڈاکٹر منع کر رہے ہیں. سب سے پہلے نقصان کیا ہوتا ہے, ان کی چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے. باڈی میں جو نیچرل فیٹ ہے نا, نیچرل فیٹ, کل دیکھو میں نے جو ہماری خدمت گزار ہے اس سے میں نے گوشت منگوایا, میں نے بولا چربی, لوگ کیا کرتے ہیں گوشت خرید کے چربی نہیں, میں نے کہا چربی ڈلوانا تاکہ کوکنگ آئل نہ ڈالنا پڑے, کوکنگ آئل نہ ڈالنا پڑے. تو ہم تو چربی والا گوشت کھاتے ہیں. گوشت میں اللہ نے چربی رکھی اس لیے کہ کمبختوں یہ کوکنگ آئل سے کیا کرو, جان چھڑاؤ. اس گوشت کی لذت ہوتی ہے, طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتا, وہ مزہ آتا ہے کھانے میں, پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال دیا. میں نے جب اس میں آئل دیکھا میں نے غصہ کیا, میں نے کہا بھائی اتنا آئل کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی وہ چربی کا آئل ہے. وہ بے شک نہ پیو, وہ الگ سے نہ پیو, وہ بس اس آئل میں جو چربی میں پکا ہوا گوشت کھا لو, یہ کافی ہے. الگ سے چربیاں پیو گے تو وہ ایسا نہ ہو دھماکے کے ساتھ, کیونکہ اس کے لیے پھر ایکسرسائز بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں, اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے. بچوں کو بھی وہی, بچوں کو تو پلاؤ یہ چقندر, سیب, اور اس کا جو اگر اللہ نے, اور سیب بہت سستے مل جاتے ہیں سبزی منڈی سے. لوگ کہیں گے مفتی صاحب وہ مشورے دے رہے ہیں جو اتنے پیسے, بھائی آپ سبزی منڈی جاؤ. میں اپنی, جب میں ذرا مصروفیت کم تھی, اپنی بکری کے لیے سبزی منڈی سے سیب لایا کرتا تھا, بکری کو کھلاتا تھا. اتنے مزے کے سیب تھے وہ, پھر لاتا تو بکری کے لیے تھا مگر ہم سب پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیتے تھے اس کو. تو یہ جو بڑے بڑے لال بڑے بڑے سیب آ رہے ہیں, اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ جاؤ سبزی منڈی میں, پیسہ اللہ نے دیا تو جو مرضی. اچھا سیب بھی ہرا ہو, اس میں شوگر کم ہوتی ہے. ہرا سیب جو تھوڑا سا کچا سا ہوتا ہے نا, وہ اچھا ہوتا ہے, اس میں شوگر کم ہوتی ہے. شوگر سے بچاؤ اپنے آپ کو, چیزیں کم کرو. تو سبزی منڈی جاؤ, وہاں بوریوں میں سیب مل رہے ہوتے ہیں,
جو جس بیچارے کا پیسے نہیں ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جاؤ وہاں پورے لاٹ سیبوں کی ہوتی ہے, سستے سیب بھی مل جاتے ہیں, وہ اٹھا کے لے آؤ, پورا رمضان چلتا رہے گا. اور یہ جو تم کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو, یہ کون سا فری پھوکٹ کے آ رہے ہیں, یہ بھی تو پیسوں کے ہی آ رہے ہیں نا. چینی بھی تو پیسوں کی آ رہی ہے, اور جو اس میں لال لال شربت ڈالے جا رہے ہیں یہ بھی تو پیسوں کے ہی آ رہے ہیں. تو یہ کون سا فری پھوکٹ میں ہے؟ تو اپنے بچوں کو کچھ دن اچھا کھلا لو, بیماریوں پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس کے پیسے بچ جائیں گے. کیسے بچوں کی آپ دیکھو چہرے پھیکے پھیکے بالکل سب فارغ ہوتے جا رہے ہیں. ہو گیا میرے بھائی بچے لیے میں سمجھ رہا ہوں, جائز نہیں ہے بھائی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا. عید پر سب بچے نئے نوٹ مانگتے ہیں, کوئی سود سے پاک طریقہ بتا دیں. نئے نوٹ جاؤ ادھر بینک سے نئے نوٹ مل جاتے ہیں, بچے بھی بڑے فنٹر ہیں یار. مفتی صاحب کیا نئے نوٹ زیادہ دے کر پرانے نوٹ جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں. میں کافی عرصے سے آپ سے ایک اہم معاملے میں رہنمائی, مجھے ایک لڑکی پسند ہے, کرنا چاہتے ہیں والے راضی ہیں, گھر والوں کو ہماری بات کرنے کو اعتراض نہیں, کیا کی بات کرتے اور ہمارا اسٹیٹس اور ذات مختلف ہے. لڑکی یوسف زئی ہے اور میں سید, تنخواہ 55,000 روپے اور الحمدللہ مناسب کما رہا ہوں. اس لیے کریں گے تاکہ رشتے آنا شروع ہو. رپورٹ پیش کریں, تنخواہ 55,000 روپے اور الحمدللہ مناسب کما رہا ہوں, میری عمر 24 سال ہے اور گھر والے بولنے کہ شادی 28 سے 29 سال میں کریں گے. گھر والے جملہ مکمل کرو, سیکھ جاؤ. اچھا میرے گھر والے کریں گے 29 سال میں کریں گے. دوسری طرف لڑکی کے گھر والے بھی پریشان ہیں اور باقاعدہ رشتے بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس لڑکی کا بھائی میرا بہت اچھا دوست تھا مگر اس کی بھی خراب ہو گئی. وہ صاف کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی کہیں اور کر دے گا, مجھ سے نہیں. پریشان ہے, سمجھ نہیں آ رہا کہ برائے کیا کریں. میں بھی بہت پریشان ہوں, یہ باتیں سن آپ بھی بہت پریشان ہیں, میں پریشان ہوں. اس کا حل یہی ہے کہ جا کے کر لو یار. لڑکی کے ابا سے بولو بھائی میں 55,000 کما رہا ہوں تو دے دو بس اس میں, اگر وہ خوشی سے دے دیتے ہیں کر کے بتا دو, ہو گئی ہے. گھر والوں کے معاملات بہت آج کل خراب ہیں, وہ اپنی زندگی گھر والوں کے چکر میں خراب مت کرو. ابھی شادی کر لو گے, گھر والے کہہ رہے ہیں 28 سال میں, ابھی 24 کے ہو, گھر والے کیا کہہ رہے ہیں 28, 25, 26, 27, 28. ابھی کر لی 28 سال میں بچہ 4 سال کا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ 4 سال کا. اور 28 میں کی تو اس وقت جا کے بچہ پیدا ہوگا. اور پھر لڑکی کی تو جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے پریگننسی کے امکانات اسی حساب سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں کا بھی مسئلہ ہوگا اور نفسیاتی مسائل اور پیچیدگیاں اور زیادہ شروع. تو لیٹ شادی میں بیگم بھی پیچیدگیوں کے ساتھ آئے گی, پھر الگ سے مسائل ہے. اور دیکھو جس کے بچہ ہو جائے نا عورت کے, اس کا تو پھر کنٹینیو ہو سکتا ہے بعد میں بھی. جس کے نہیں ہوا نا, شادی لیٹ ہو رہی ہے, یہ ڈاکٹر سے میں نے سنا ہے کہ آج کل جو بانجھ پن ہے نا اس کی ایک بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی دیر سے شادی ہے. اس میں پریگننسی کے چانس, جتنا لیٹ ہوگی شادی پریگننسی کے چانس کم ہو جائیں گے. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ لڑکی کی شادی دیر سے ہوگی, بچے کے میں بھی معذوری کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ, لیکن چانس ہوتا ہے. بہرحال کم عمر لڑکی کے بچہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے بنسبت عمر زیادہ ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے, خاص طور پہ 35 سال کے بعد تو خطرہ ہوتا ہے کہ اب نارمل. کزن میرج میں جتنا بچے کے معذور ہونے کا خطرہ نہیں, اس سے زیادہ خطرہ ہے 35 سال کے بعد جب عورت کے بچہ ہو تو اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے معذور ہو. اس لیے لڑکی کو تو جلدی ٹھکانے لگاؤ بھائی, دیر نہیں کرو. تو اس لیے آپ کر لو, شادی کر کے بتا دو جو اکھاڑنا ہے. دیکھو بدماشی صحیح جگہ پہ کرو نا تو پھر بدماشی کا مزہ ہے, غلط جگہ پہ بدماشی ہو تو پھر ظلم ہے, وہ مزہ نہیں ہے. یہ صحیح جگہ ہے جہاں بدماشی ہے. میرے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بدماشی جب کرو تو پتہ چلتا ہے نا. مفتی صاحب کہنا آسان ہے, ہم نے کی ہے. ہم جب دوسری شادی کر رہے تھے تو کوئی آرام سے تھوڑی کرنے دے رہا تھا. بدماشی کی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, اور اکھاڑا انہوں نے پھر ہمارا بہت کچھ وہ افورڈ کیا, ہم نے برداشت کیا. تو پھر بدماشی کی تیسری, تو یہ ایسا ہی نہیں ہوگا. جھگڑے ہوئے ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, تانے ڈھشیاں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہاں بہت کچھ ہوا ہے. میرے ایک دوست ہے پوچھے کام کوری مسجد کے لیے بلڈنگ لی ہوئی ہے جس کے مسجد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جائز ہے بھائی, مسجد بلڈنگ ہے جس میں مسجد بلڈنگ کے ایک پورشن میں خنزیر بک رہا ہے, شراب کباب, دوسرا پورشن نماز کے لیے, تو کوئی بات نہیں, الگ الگ پورشن ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا پھر اس کا کرایہ بھی آتا ہے ہوٹل کا, وہ مسجد میں استعمال ہوتا ہے. تو ہوٹل اگر کھانے کا ہوٹل یعنی جگہ دی ہوئی ہے کسی کو, اسپیشل خنزیر بیچنے کے لیے نہیں دی آپ نے, کسی کو اس نے رینٹ پہ جگہ لی, اب وہ اس میں کیا کر رہا ہے, خنزیر بیچ رہا ہے, تو یہ اس کا اپنا ہیڈ ایک ہے. آپ نے تو جیسے کسی کو کرائے پہ مکان دیا, اب وہ اس میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے, تو آپ نے فلمیں دیکھنے کے لیے تو نہیں دیا نا, آپ نے تو رہنے کے لیے دیا ہے. تو اگر آپ نے جائز مقصد کے لیے دیا ہے, پھر اس میں وہ کچھ غلط کام بھی کر لیتا ہے تو یہ وہ گناہ گار ہوگا. لیکن اگر بلڈنگ ایسی ہے کہ وہ غلط کام کے علاوہ استعمال, جیسے نائٹ کلب بنا دیا, پورا کلب بنا کے دے دیا, وہ ناجائز ہے. پھر اس کا کرایہ مسجد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. سال زکات نکالی جاتی ہے, مگر مال پر 1 سال کا عرصہ نہ گزرا ہوا تو زکات نکالی جا سکتی ہے. جی ایڈوانس میں بھی زکات نکالی جا سکتی ہے, البتہ حساب اسی دن کرنا پڑے گا. میرے بھائی مجھے پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں لیکن میرا دل نہیں لگتا
اور امی ابو بھی دل سے نہیں چاہتے، کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، نہیں جاؤ، جب دل نہیں لگ رہا نہیں جاؤ، یہیں کماؤ، اللہ تعالیٰ یہاں کھلا دے گا، جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں روزگار بہت ہوتا ہے۔ تو باہر رہنا آسان کام نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست تھے، اپنے بھائی کو یورپ چھوڑ کر آئے، وہ بیچارہ رو رہا تھا وہاں پہ اور چند دنوں میں بھاگ کے آ گیا۔ تو آسان نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہاں کاروبار میں محنت کا پھل ملتا ہے، ہمارے یہاں ٹانگے کھینچنے والے بہت ہیں، حکومت ہی نہیں چلنے دے گی آپ کو، تو اس اسٹرگل کا وہاں فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہاں جو لوگ بزنس کرتے ہیں اکثر، لیکن اس کے لیے بھی کوئی قابلیت ہو، وہی منہ اٹھا کے چلے جاؤ تو دھکے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ بہت لوگ دھکے، اور پھر یہ بھی یاد رکھو جو غیر قانونی جاتے ہیں ان کی تو زندگی بہت ہی بری، کیونکہ جو ان کو ملازمت دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ اللیگل ہے، تو وہ اتنی کم تنخواہ دے گا اور اتنا آپ کو نچوڑے گا اور آپ چمچا گیری میں ہی لگے رہو گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کیوں ذلیل کر رہے ہو یار؟ عزت کے ساتھ یہاں رہو، شادی کرو اگر ذلیل ہونا ہے تو، اللہ نے بہترین طریقہ رکھا ہوا ہے ذلیل ہونے کے لیے۔ اچھا میرے بھائی، مجھے ایک لڑکی بس کہ ابو کی آمدن ٹھیک نہیں ہے، کیا کروں؟ ابو اگر حرام کما رہے ہیں تو آپ شادی ایک لڑکی سے کر لو، البتہ اس کے ابو کا ہدیہ ودیہ نہ لیا کرو آپ، اور ابو اگر بالفرض جہیز دیتے ہیں تو بیگم کو بتا دو کہ یہ جو پیسے ملے جتنے کا جہیز ملا، کیونکہ حرام ہے تو اس کو حلال کرنے کے لیے میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تمہاری طرف، تو اس کے پیسے صدقہ کرنا شروع کر دو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کو کوئی حرام گفٹ مل گیا ہو تو اس کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل میں جو چیز بھی حرام ہوتی ہے وہ واجب التصدق ہوتی ہے، یعنی اس کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ صدقہ کر دو یا اس کی قیمت کر دو تو بھی وہ حلال ہو جاتی ہے، اور اگر قیمت یکمش نہیں کر سکتے قسطوں میں کر لو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں جس سے گفٹ لیا اس کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ چیز ناجائز تھی، ہم نے لے تو لیے لیکن ہم اس کے پیسے صدقہ کریں گے، تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ یہ غلط ہے، میرے جو آمدن ہے غلط، ورنہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار ویسے حرام کہتے رہتے ہیں اور جب ہم کھلائیں تو کھا بھی لیتے ہیں۔ جی بس یہ آخری سوال ہے میرا۔ وہ طلاق ہو کے گھر آ گئی ہے، بھائی سب کیا کیے ہوئے؟ کارنر کیا۔ اچھا، طلاق ہو کے بچی گھر پہ آ جاتی ہے نا تو بیچاری کے ساتھ یہی ہوتا ہے، بہن بھائی سارے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ دیکھو طلاق بری چیز ہے، پہلی بات تو یہ کہ آج کل کی جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا ان میں مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے، لیکن عورتیں زیادہ اس میں مسئلہ کر رہی ہیں، کیونکہ فیمنزم پھیل رہا ہے نا سوسائٹی میں، تو خواتین نے شوہروں کی اطاعت تو چھوڑ دی ہے۔ عورت کو چاہیے شوہر کو غصہ آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے زبان کنٹرول کر لے، لیکن آج کل کنٹرول نہیں۔ تو اور پھر دوسری بات یہ بہت اچھی، دیکھو میرا خاندانوں میں تجربہ ہے، اپنے کتنے خاندان ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر سے بچائے، جب بھی بیٹی روتی بھی آیا کرے نا گھر پہ، ہائے ہائے یہ ہو گیا، ہاں یہ ہو گیا، ہاں یہ ہو گیا، تو ایک دم ایگریسو نہ ہو جایا کرو، جذباتی نہ ہو جائے، ریلیکس۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ نہیں بولو کہ تم غلط رو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں بولو سچ رو رہی ہو، بس اوہو اچھا دیکھتے ہیں، اوہو ایک بیٹھو بیٹھو آرام، ریلیکس۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسی وہ روتی بھی آتی ہے نا، یہ ہو گیا ایک دم آدمی ٹارزن بن جاتا ہے، اوہو بچی پہ ظلم، میں نے رخصتی کرتے ہوئے بولا تھا کہ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گا، تم نے اس کو رلایا ہے، ٹین ٹین ٹین، ایک فلم شروع ہو جاتی ہے، یہ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی یہ ایسے گھر نہیں چلتے، ایسے گھر، دیکھو میں عورت کی برائی نہیں کر رہا، لیکن ایک یہ نیچر ہے عورت کی فطرت ہے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر۔ دیکھو آپ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہو دو طریقوں سے، یا دلائل سے یا جذبات سے، یا تو دلائل سے یا کس سے؟ جذبات سے۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم ایک دفعہ کہیں تھے تو ایک بندہ آیا تھانے میں بھاگتا ہوا، خون ہم خون، ایس ایچ او صاحب ایف آئی آر کاٹو مجھے، یہ ایس ایچ او ہنس رہا ہے نا، تو ایس ایچ او نے بتایا کہ یہ ڈرامے صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہی مارتا ہے اور پھر دو چار اپنے کٹ لگا کے نا خون لگا کے آ جاتا ہے مظلوم بن کے، پھر ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے اس کو خون نکل رہا تھا، تو وہ کیس تگڑا بنتا ہے۔ تو جیسے یہ لوگ کرتے ہیں ایسے ہی خواتین بھی کرتی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیچرل نارمل ہے، چاہے کتنی نیک عورت ہو یہ کرتی ہیں، وہ کہ ذرا سی بات ہوگی تو اپنے والدین کی ہمدردیاں لینے کے لیے رائی کا پہاڑ بنا دینا، وہ یہ اور ایسے چیخو پکار، تو وہ باپ میں ظاہر ہے فطری طور پر بیٹی سے محبت، بھائیوں کو، وہ ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں، ابے یہ کیا ہو گیا، ایک دم کچھ بھی نہیں کرو، ہو سکتا ہے واقعی ظلم ہو بھی رہا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو رہا، ڈرامے ہو، آپ کو نہیں میری بچی تو اتنی نیک، میری بچی تو ایکچولی اتنی، بھائی جتنی بھی ہو سسرال میں جا کے ڈرامے شروع ہوتے ہیں، دیکھ بھی تو ڈرامے رہی ہیں نا، تو سسرال میں یہ ہوگا، تو اس کا طریقہ ہوتا ہے ریلیکس۔ اچھا یہ میرا میاں ایسا ہے، میرا میاں ایسا، میری ساس ایسی، میرا سسر ایسا، اتنے غلیظ اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہوتا جو اس نے 2 منٹ میں ان کو
بنا دیا ہوتا ہے. تو آپ اچھا مائیں بھی ایک دم جوش میں آتی ہیں کیونکہ وہ بھی عورت ہے, پھر وہ اپنے شوہر سے بولے گی جاؤ آپ کا رو بھی نہیں ہے ان کے یعنی اس کے سسرال پہ, یہ تو آپ سے ڈرتے ہی نہیں ہے, چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ, بیٹی پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو آپ نے کیا رہنا ہے, ریلیکس, تھوڑا سا ایکٹنگ کرنی ہے, اوہو اچھا بہت ہوگی, تاکہ بچی کو پتا چلے کہ ہاں یہ میرا ساتھ دے رہا ہے. آپ نے بولنا ہے کہ اوہو اچھا مسئلہ ہو گیا ہے, تھوڑا سا ایکٹنگ کرنی ہے, سیریس نہ لیا کرو ایک دم ان چیزوں, ایکٹنگ کرو. بولے بیٹھو بیٹا بیٹھو, 2-4 دن ایسے ہی گزار دو, ابھی صبر کرو, میں اس کی ٹانگیں توڑوا رہا ہوں, صبر کرو, دوسری ٹانگیں تو بنوا لوں نا, کہ بالکل ہی لنگڑا ہو گیا تو بیٹا میرا داماد کیا کہلائے گا, لنگڑا داماد. میں ٹانگیں توڑوں گا لیکن کتنی توڑنی ہے, کہاں سے توڑنی ہے, اس پہ تھوڑا سا مجھے مشورہ کرنا ہے. ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں نا 2-2 فٹ, اس کا مطلب سب اس گھر میں سب کیا ہیں, پاگل ہیں. تو اس میں ریلیکس بیٹھے رہو آرام سے, 2-4 دن ایسے ہی گزار دو, کوئی رابطہ نہیں کسی. 4-5-6 دن کے بعد پھر پوچھو بیٹا ہوا کیا تھا, وہ کہے گی ابا, بولو بیٹا آرام سے, تمیز سے, چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, تمیز سے بتاؤ پرابلم کیا ہے. تو وہ جو پرابلم بتائے گی پھر اپنے داماد کو آرام سے ریلیکس, بیٹا کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ آپ تو اچھے آدمی ہو, ہر گھر میں تھوڑا بہت چلتا ہے, تو کوئی اگر شکایت ہے تو آپ بتائیں, تسلی سے اس کی بات سنو. این ممکن ہے آپ کو پتا چلے کہ غلطی بھی اسی کی تھی, ہماری بچی کی, اور بلی بھی کس پہ ڈال رہی ہے, یہ ممکن ہے. آپ کی بیٹی ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ دودھ سے دھلی ہوئی ہے, اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, یہ کامن مسئلہ ہے. تو این ممکن ہے کہ غلطی کس کی ہو, آپ کی بچی کی غلطی ہو. تو اس میں پھر یہ کہ آرام سے بچی کو سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ وغیرہ وغیرہ, اور بچی کو باغی مت بناؤ. کوئی ویلڈ پوائنٹ سامنے آئے نا, بعض دفعہ ویلڈ پوائنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بچی کہہ رہی ہے کہ 6 مہینے سے اس نے خرچہ ہی نہیں دیا ہے, پھر آپ داماد سے پوچھو بیٹا اس طرح کی کوئی رپورٹیں آئی ہیں, تو وہ کہے گا کہ دیا ہے یا نہیں دیا, وہ تو اتنی جھوٹ میں چلتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. تو یار یہ تو غلط ہے, آپ خرچہ نہیں اٹھا رہے, یہ جاب کر رہی ہے, یہ کیوں, ہم نے اس لیے تو نہیں, تو ویلڈ ریزن ہے, تو ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کو یہ مہلت دی جا رہی ہے, آپ جو ہے جاب کریں, کاروبار کریں, کچھ کریں, ادروائز پھر ہم نہیں بھیجیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا بلا وجہ مار رہا ہے, خامخواہ میں مار رہا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ایک تھپڑ لگا ہوتا ہے, غلط ہے, میں نہیں کہہ رہا بیوی کو مارنا اچھی بات ہے, لیکن اس کو ایسا بنایا ہوتا ہے, اور یہ ادھر گدے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہاتھ کیسے اٹھایا اس نے, ہاتھ کیسے اٹھا دیا, کیا کر رہا ہے پاگل کے بچے, غلط ہے, نہیں اٹھانا چاہیے, آرام سے ریلیکس. کیونکہ اچھا ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے نا, تو ہم جب آپس میں بہن بھائی لڑتے تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کو اگر بڑا تھوڑا سا مار دے نا, تو چھوٹے نے بڑے کو جب پٹوانا ہو, چھوٹا چاہتا ہے کہ بڑا پٹے, تو چھوٹا اس تھوڑے سے پہ چیختا بہت ہے, ہمیں مجھے یاد ہے ہم اپنے چھوٹوں کو کبھی ہلکا سا کچھ کر دیا تو ہمارے بڑے آ کے ہمیں کوٹ لگاتے تھے, کیا مارا ہم نے, بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, یوں کیا ہے ہلکا سا, لیکن چھوٹا چیختا ہے ایسے, ایسے کرے گا کہ وہ ماں باپ کہیں گے یار پتہ نہیں اس نے گلا دبا دیا ہے. تو یہ جیسے چھوٹوں میں مسئلہ ہوتا ہے, بڑوں میں بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آدمی نے ہلکی بات کہی ہے, ہلکا سا غلط کیا, مارنا نہیں چاہیے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن بہت ہی غصہ دلا دیا تھا اس نے, ایک آدھ تھپڑ لگا دیا. تو خواتین کی, بعض خواتین, سب نہیں, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہیں, اتنا اس کو لے جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر وہ ماں باپ کی غیرت اور بھائیوں کی غیرت, آرام سے یار, آرام سے, کیا ہوا ہے بھائی, کیا مسئلہ ہے. تو مسئلے آرام سے حل ہوتے ہیں, جذبات سے حل نہیں ہوتے. اور جب بھی دونوں میں سے کوئی اگریسو ہے, اس وقت کیا کرو, ٹائم گزارو. اس وقت تو مسئلہ حل کرنا ہی نہیں ہے جب دونوں کو غصہ آیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب دونوں کو غصہ آیا ہوا ہے تو بس دونوں کو ایک دوسرے سے کیا کر دو, دور, جانے نہ دو ان کو. بولے ادھر بیٹھو, بچی سے بولو, بچی کہے گی ابو میں جان, ادھر بیٹھ, تھوڑے دن یہاں گزارا آرام سے. بہت سے مسئلوں کا حل یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو کچھ وقت دن کے لیے ایک دوسرے دور کر دو, خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. خود ہی میسج بازیاں شروع کر دیں, کب آ رہے ہو مننے کے ابا لینے کے لیے, تو مننے کا ابا بھی بولے گا یار بھیج یار اس کو, کیا کر رہا ہے بھائی. تو یہ جو فوراً تصفیہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا ریفری بن کے, کہ ایکچولی دیکھیں غلطی کس کی, زیادہ کچھ لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے جھگڑے نمٹانے کا, وہ پھر کیا کرتے ہیں, ابھی بلاؤ داماد, ابھی آئے گا تو یہاں بیٹھ, میں تو وہ پورا اسٹائل بنا نہیں رہا جو ہوتا ہے, تھوڑا سا خیال کر رہا ہوں میں, چٹکیاں بجا بجا کے نا, ابھی آئے گا, ابھی کے ابھی چاہیے مجھے, ابھی, ایسے چٹکیاں بجا رہے ہو. تو اس کو بلاؤ گے, طلاقیں ہی ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا, طلاقیں ہوں گی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی بھی ایگریسو ہے, چاہے داماد ہے چاہے بہو ہے, کوئی بھی ہے, ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دو,
اور بولو ابھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگلے ہفتے 12:25 پہ میں نے ایک جرگہ رکھا ہے، اس میں فیصلہ کریں گے کون ٹھیک تھا کون غلط۔ اس وقت تک یہ نارمل ہو چکے ہوں گے، ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے، پھر آرام سے یہ سوچ کے کہ میری بیٹی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، آرام سے بیٹھ کے بات چیت کرو اور پھر ان کو جو بھی کرنا ہے سمجھاؤ۔ تو زیادہ تر گھروں میں طلاقیں جو پڑ رہی ہیں بچیوں کی ماؤں کی وجہ سے طلاقیں پڑ رہی ہیں۔ غصہ بہت آئے گا ماؤں کو یہ بات سن کے، بہت غصہ آئے گا کہ وہ نہیں چاہتی ہماری بچی کا گھر تباہ ہو، لیکن حماقت اور بیوقوفی میں تباہ کر دیتی ہے گھر۔ تو اور پھر اگر داماد کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور ظلم اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ سدھرنے کی چانس نہیں ہوتا، پھر طلاق لو اس سے۔ پھر بچی کو تجربے کی بھیٹ مت چڑھاؤ کہ نہیں ایکچولی دل بدلنا تو کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں داماد کے اس چکر میں کہ داماد ٹھیک ہوگا تو ہم اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ اللہ نے کب کہا کہ ساری چاہتے میں تمہاری دنیا میں پوری کروں گا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ لڑکیاں پاگل ہو گئیں، خودکشیاں ہو گئیں، زہر پی لیا، پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اگر اتنا زیادہ جذباتی یعنی اتنا زیادہ مسائل خراب ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، علیحدگی۔ اور اللہ نے دونوں سے وعدہ کیا ہے بھائی اس علیحدگی کی صورت میں اللہ تمہیں بھی جو ہے اس کا متبادل دے دے گا، اس کو بھی اس کا متبادل دے دے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، بار بار تنبیہ کے بعد کوئی نہیں سدھر رہا تو علیحدگی۔ ایسی صورت میں بچی جب گھر آ کے بیٹھتی ہے تو انکل کا سوال تو یہ تھا، اصل میں نے جواب بہت لمبا کر دیا، تو اس میں پھر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو تانے دیتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ صحابہ میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹھا لیا، آپ کی بہن ہے بیٹی ہے کوئی بات نہیں، کہیں اور کر دیں گے، اس کو ڈپریشن میں مت لے کے جاؤ، اس کو سوسائٹی میں ایک بری نظر سے مت دیکھو۔ صحابہ میں طلاقیں ہوئی ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی زوجہ کو ڈیورس دی تھی، حالانکہ نہ ان کی زوجہ کا قصور نہ عبداللہ بن عمر کا، لیکن نہیں بن رہی تھی آپس میں۔ تو حضرت عمر سے بھی ایک ثابت ہے کہ ان کی بھی زوجہ کے درمیان علیحدگی ہوئی تھی، اور علیحدگی ہوئی ہے اور بچوں کا بھی مسئلہ کھڑا ہوا کہ بچے کس کے پاس ہوں گے، چھوٹے بچے تھے نا، تو حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ جو ہے ماں کے پاس رہے گا، چھوٹا بچہ کس کے پاس جائے گا۔ تو حضرت عمر میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ ان کی زوجہ میں کوئی غلطی تھی، لیکن نہیں مل رہا تھا مزاج، بعض مزاج ہی نہیں مل رہے ہوتے، تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا سر ہی پھوڑتے رہیں، مگوں سے ایک دوسرے کو کوٹتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں محبت کے ساتھ، یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے، ابھی سے نہ جا کے محبت کے ساتھ شروع کر دینا، یہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر اگر بہن بیٹی گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو تانے بھی مت دو، بے شک غلطی اس کی ہو، اب جو غلطی کی تلافی نہیں ہو سکتی اس غلطی پہ تانے دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو تلافی نہیں ہو سکتی نا وہ غلطی، بے شک بیٹی کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ڈیورس ہوئی ہے، لیکن جب ہو گئی تو ہو گئی نا، وہ ریورسیبل تھوڑی ہے، وہ تو کوئی بات نہیں، اب آئندہ کے لیے دیں گے، جو ہونا تھا وہ کیا ہے ہو گیا، آئندہ کا سوچو، تانے ہی دے دیں گے، مار دیں گے اس کو۔ اگر اس کی بھی غلطی تھی نا تو علیحدگی کے بعد اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہیں، بگاڑنے والے بھی سدھارنے والے بھی۔ ہمارے ایک ریلیٹیو میں ڈیورس ہوئی، ایک طلاق ہوئی تھی، جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا ان کو ہو یہ کیا ہو گیا، ایسے اس سے کیا ہوتا ہے آدمی کو بھی آر، عورت کو بھی آر، اس سے وہ باقی جو دو رہ گئی ہیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ اور ایک خاندانی آدمی، ان کو جب پتا چلا کہ ایک طلاق ہوئی ہے، حالانکہ وہ طلاق کے بہت خلاف تھے، انہوں نے بولا کہ شوہر سے جا کے کہا کوئی بات نہیں یار، ایک طلاق کے بعد تو میاں بیوی میں محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کتنا عقل مند آدمی ہے، حالانکہ طلاق کو فیور نہیں کر رہا، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا، اب اس کو آپ بولو کہ تو دو نمبر ہے، تو اس سے اور پھر اس کے دل میں بیوی کی نفرت آئے گی، اس کی وجہ سے مجھے یہ تانے سننے کو مل رہے ہیں، اور خراب ہوتا ہے۔ تو جو کام نہیں ہوا اس سے روکو، جو ہو گیا اس کے اصول کچھ اور ہیں، اس میں یہ کہ کوئی بات نہیں یار، ہو جاتا ہے، منہ سے غلطی سے نکل آتا ہے، سب غصے میں ہو جاتا ہے، آئندہ بس تھوڑا سا کیا کرنا خیال۔ ایک طلاق کا ہم نے واقعہ ایسے بھی دیکھا کہ شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دی اپنے سالے کے سامنے، یہ واقعہ ہمارے حضرت کے پاس آیا، شوہر نے بیوی کو طلاق دی ایک، اور سالہ موجود تھا، سالے نے بولا کہ تو نے میری موجودگی میں دی کیسے، باقی دے کے دکھا تو، اور لڑائی چل رہی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے باقی بھی دے دی۔ بھی کیا پاگل پنا ہے یار، دونوں ایک نمبر کے بیوقوف تھے یا نہیں تھے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بہنوئی کو اول تو دینی نہیں چاہیے ایسے موقع پہ، اگر دے دیے ایک دی ہے تو سالے کو فوراً چاہیے کہ یار چلو جو ہوا تمہارے منہ سے نکل گیا غصے میں، باقی اپنے الفاظ کیا کرو روک لو، یہ غصے میں کرنے کا کام، اس پہ جرگہ بٹھائیں گے، بیٹھیں گے آرام سے، محبت سے شادی ہوئی ہے نا، تو گھوڑے پہ بھگا کے تھوڑی لے کر گئے ہو، تو علیحدگی بھی کیسے ہوگی، تمیز سے ہوگی، اس طرح سے نہیں ہوگی۔ لیکن وہ بھی سالہ بھی بیوقوف تھا، وہ غصے میں آ گیا،
وہ سالہ ہی آیا ہوا تھا حضرت سے مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمارے حضرت کے پاس, کہنے لگا کہ میرے بہنوں ہی نے ایسے کہا کہ ایک دی ہے تو مجھے غصہ آ گیا, میں نے کہا مرد کا بچہ ہے, دوسری بھی دے کے دکھا, تیسری بھی دے کے دکھا. وہ پھر اس کو اپنی غیرت, وہ بھی پاگل, اس نے بھی دوسری بھی تیسری بھی. اب جب 3 طلاقیں ہوئی ہیں, بہن تو ادھر ہی آ کے بیٹھ گئی نا بچوں کے ساتھ. اب بہن رو رہی ہے شوہر کو یاد کر کے کہ بھائی اتنا برا نہیں تھا کہ تم نے کمبخت طلاقیں دلوا دی. اب روتا پھر رہا ہے, حضرت کے پاس آیا, حضرت اتنے پریشان تھے کیونکہ حضرت کے جاننے والوں میں تھا کوئی. حضرت نے بتایا کہ یہ کیا, اتنے ٹینشن میں گئے ہوئے تھے حضرت بھی کہ کیا پاگلوں نے حرکت. تو یہ نہیں ہوتا, یہ پاگلوں کی علامت ہوتی ہے. تو جب بھی بیٹی داماد کے چکر مکر جھگڑے مگڑے ہوا کریں, فوری طور پر الگ کر دو دونوں کو, اور کیا کرنا ہے, ریلیکس. اور 1 ہفتہ 2 ہفتہ, بعض دفعہ 6 مہینے بھی بغیرتوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا پڑتا ہے. 6 مہینے. ویسے بھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے بیگم کے ساتھ جب کچھ دن رہو نا تو تھوڑے دن کے لیے ویسے ہی, کیونکہ ساتھ رہتے رہتے خود بخود شیطان نفرتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. کچھ دن کے لیے ویسے بھی کیا ہے,